اب اس کو اگر ڈیلے کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ توہین عدالت بھی ہوگا، یہ آئین کی سسپینشن بھی ہوگی، جس کو جسٹس عطر من اللہ صاحب آپ لیٹسٹ اپنے آرڈر کے ذریعے یہ لکھ چکے ہیں۔ اور یہ جو آج ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف، نواز شریف یا باقی جماعتوں والے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے التوا کی کوشش کی ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو اپنی غیر جانبدار ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے جوڈیشری سے بات کی، ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا آپ اپنے شیڈول اپنا بھیجئے تاکہ ہم آپ کو بتائیں، ریسپونڈ کریں کہ ہم نے کون کون سے بندے دینے ہیں، کب دینے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ لیکن ان کو دوبارہ لکھنے کی بجائے انہوں نے ان مینجمنٹ کے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، جو کہ پہلے ہی باعث ہیں ہمارے خلاف، ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مقدمات بنا رہے ہیں، پابند سلاسل کر رہے ہیں، 3 MPO کے تحت ان کے خلاف آرڈرز کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا انصاف پہ مبنی وہ الیکشن کرائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کل تک یہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں تاکہ پروسیس آف الیکشن ڈیلے نہ ہو۔ اگر آپ کریں گے تو یہ اسی طرح کا جرم ہوگا جو آلریڈی آپ نے 30 اپریل کو الیکشن نہ کرا کے کیا، جو آپ نے 14 مئی کو الیکشن نہ کرا کے کیا، جو آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہ کرا کے کیا، بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو تاریخ پروپوز کی تھی 6 نومبر والی، اس کو بھی آپ نے الیکشن نہیں کرایا۔ تو یہ ایک جرم کا بہت بڑا مزید اضافہ ہوگا جو کہ سپریم کورٹ آپ کو معاف نہیں کرے گی، نہ ہی قوم اور عوام معاف کرے گی۔ جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو بتا دیا، اس میں 1-2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ دیکھ کے قوم مایوس ہوئی ہے، ہمارے وکلا، ہمارے جورسٹ، ہمارے وہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ مایوس ہوئے، کیونکہ اس پہ اٹارنی جنرل کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے جب یہ کیس اوریجنل سائٹ پہ شروع ہوا تھا، اور انہوں نے یہ آ کر سٹیٹمنٹ دی تھی آفٹر کنسلٹیشن اینڈ انسٹرکشنز آف دی ہائی اینڈ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم ٹرائل سٹارٹ نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے۔ اس لیے جب اب فیصلہ آ چکا کہ وہ لا جو بنا تھا، آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی تھی جو سویلینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ ٹرائل بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا، اس انڈر ٹیکنگ کا پاس رکھتے ہوئے وہ ٹرائل سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آرڈر سسپینشن کسی صورت نہیں بنتی تھی۔ دوسری بات اس میں ود ریسپیکٹ ہمارے سینئر جج جسٹس طارق مسعود صاحب آلریڈی اپنے پچھلے فیصلے کے پیراگراف 3 میں یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ 184(3) کا کیس نہیں بنتا۔ جب اوریجنل سائٹ سے کوئی جج صاحب اپنی اوپینین دے دے تو ایپلیٹ سٹیج پہ ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ پھر تیسری بات، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو خط لکھا کہ یہ کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا، یہ 7 ممبر بینچ ہوگا اور سینئر موسٹ جج صاحبان اس میں شامل ہوں گے۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود اس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی۔ پھر سینئر ججز جس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس عطر من اللہ صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ آئندہ بھی ان ججز کو اس کے ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ایک بات بڑی اہم ہے کہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو 5 رکنی بینچ ایپلیٹ سٹیج میں بیٹھ کے سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ ٹرائل کا سٹارٹ ہونا یہ فار آل ٹائم ٹو کم، یہ سویلینز کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس سے آئین، قانون اور جمہوریت کا جنازہ اٹھانے کے مترادف ہے۔ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو بات جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے 1 سے زائد مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا متعصب رویہ خود پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ٹیریان والے کیس میں 2 معزز جج صاحبان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے فیصلہ لکھ کے دے دیا، اور ان کا فیصلہ ان کے برعکس تھا، بینچ کمپلیٹ ہو گیا، ججمنٹ باہر آ گئی، ججمنٹ ویب سائٹ پہ آ گئی۔ اس کے بعد اس کو رکھنا، اس کو ریلیز نہ کرنا، اس کی سرٹیفائڈ کاپی نہ دینا، یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، یہ ان کے تعصب کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر دوسری بات، مجھے بتائیں 9 مئی کو جس طرح